وسلم علیک یا سرکار غوث اعظم سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالی کا صبر دو میرا خالی کا صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم دامن پھیلائے در پہ لاکھوں ولی کھڑے ہیں دامن پھیلائے در پہ لاکھوں ولی کھڑے بٹتا ہے تیرے در سے بٹتا ہے تیرے در سے کونین کا خزانہ سرکار غوث اعظم سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم مولا علی کا صدقہ ہند الولی کا صدقہ ہند الولی کا صدقہ میری لاج رکھ لو یا غوث میری لاج رکھ لو یا غوث میں فقیر ہوں تمہارا میری لاج رکھ لو یا غوث میں فقیر ہوں تمہارا میرا خالی کا صبر دو سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا دنیا میں آسرا ہے میرا بجز تمہارے میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا سرکار غوث اعظم میرا بنے دولہا شادی رچی ہوئی ہے سب اولیاء باراتی سب اولیاء باراتی کیا خوب ہے نظارہ سرکار غوث اعظم
سارے سرکار غوث اعظم سرکار نظر کرم خدا را میرا خالی کا صبر دو میرا خالی کا صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم درود پاک پڑھیے السلام علیکم یا رسول اللہ بعد از حمد و صلات لائق ستگریم و احترام جملہ سامعین و حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ اس مالک نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی عظیم لمحات نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا یہاں آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں حق بیان کرنے بعد ازاں سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے جو احباب کسی شرعی عذر کی وجہ سے آج کی اس جمعۃ مبارک کی ان گھڑیوں میں شریک نہیں ہو سکے، اللہ تمام پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے۔ حضرات چونکہ گزشتہ 3 جمعوں سے حضور امام الاولیاء پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ہم ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ آنے والا جمعہ یعنی کہ آج آپ ہی کی تعلیمات کو آگے لے کے چلیں گے۔ پہلے آپ کا مختصر تعارف کروایا گیا، پھر آپ کی شان بیان کی گئی، اور پھر گزشتہ جمعہ ہم نے اولیاء اللہ یعنی زمانے کے اپنے اپنے دور کے ہر ولی نے جو حضرت امام الاولیاء حضور غوث اعظم کی شان بیان کی، ان کی چند چیزیں آپ احباب کے سامنے ذکر کی۔ آج کوشش کریں گے کہ آپ کی تعلیمات میں سے چند چیزیں آپ احباب کے سامنے پیش کریں، اور پھر انشاءاللہ اگلے جمعے سے نیا موضوع شروع کریں گے۔ لیکن آج چونکہ موضوع شاید کہ روٹین سے ہٹ کے آپ کو نظر آئے، اتنا کوئی وہ بعض اوقات موضوع ہوتے ہیں کانوں کے چسکوں کے لیے، آج خشکا موضوع سمجھ لیں، لیکن بظاہر آپ کو خشکا نظر آئے گا۔ اگر اس کے پہ عمل ہم سب نے کر لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے گا، اور ہم سب کا حامی و ناصر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں شان اولیاء کے ساتھ ساتھ تعلیمات اولیاء پر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اسی وقار جو آیت کریمہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، بڑی مشہور و معروف آیت، میں آج تو تفصیل سے اس پر کلام نہیں کر پاؤں گا، لیکن برکت کے لیے آیت پڑھ کے اس کا مختصر ترجمہ کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا اے ایمان والو، اس آیت میں اللہ نے 2 چیزوں کا حکم دیا، اور اگر بظاہر دیکھا جائے تو اللہ نے 3 چیزوں کا حکم دیا، بظاہر 2 کا، لیکن حقیقتاً قرآن کی اگر عربی گرامر کے اعتبار سے بات کی جائے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں کہ جہاں ہمارے ہاں صرف و نحو کے اندر کچھ قواعد پڑھائے جاتے ہیں جنہیں مستتر کہا جاتا ہے، اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں پوشیدہ، کچھ ضمیریں پوشیدہ ہوتی ہیں اور کچھ معنی پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اب بظاہر تو یہ لفظ یہی بتا رہے ہیں کہ ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، لیکن صوفیاء فرماتے ہیں، صاحب تفسیر نعیمی نے اسی آیت کی صوفیانہ تفسیر کے اندر فرمایا اگر دیکھا جائے تو اللہ نے انسانوں کو مخاطب کر کے 3 حکم دیے کہ اے لوگو آمنو، ایمان لاؤ، یعنی پہلے ایمان لاؤ، پھر رب نے فرمایا اتقوا اللہ، اب رب سے ڈرو۔ فرمایا مانا کہ یہ آمنو صیغہ امر نہیں ہے، لیکن رب بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ ہو کے یہ چاہتا ہے کہ کائنات ساری مجھ خدا کو عبادت کرتی رہے، میری ہی اپنا سر میرے ہی سامنے جھکاتی رہے،
لیکن اگر ظاہری ترجمے پہ بھی جایا جائے، اور چونکہ یہاں ہم جتنے بیٹھے ہیں الحمدللہ سارے ایمان والے ہیں، تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو فرمایا ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اے ایمان والو اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ اب آپ خود بہتر سمجھتے ہیں، ہر بندہ سب سے بڑی دعا یہی مانگتا ہے کہ یا اللہ خاتمہ بالخیر ہو۔ بالخیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ میں 4 کروڑ روپیہ ہو، بالخیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے کپڑے اچھے ہوں۔ خاتمہ بالخیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ خاتمہ بالایمان ہو، کیونکہ کائنات میں بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ ایمان ہے تو اللہ نے ہر شے میرے اور آپ کے لیے سلامتی والی فرما دینی ہے۔ بظاہر ہمیں بے شک نقصان نظر آئے، لیکن جس کا ایمان نہیں، بظاہر وہ جتنا مرضی ہے جبہ و دستار پہن کے پھرتا رہے، لیکن قرآن نے ان لوگوں کو خسارے والے لوگ کہا ہے، نقصان والے لوگ کہا ہے۔ اور جنہیں اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، دنیاوی دولت نہیں بھی، اللہ نے انہیں مفید اور کملی والے آقا کے غلاموں میں شمار کیا۔ فرمایا اے ایمان والو اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ جن کو ایمان کی دولت مل گئی اور مومن بندہ چاہتا یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں ہمیشہ ایمان کی دولت میں ہی رکھنا، یہاں تک کہ وہ دعا بھی یہی مانگتا ہے کہ خاتمہ بھی ایمان پر ہو۔ اور پھر جس خوش نصیب کو اور جن خوش نصیبوں کو اللہ خود ایمان والا کہہ رہا ہے، خود سوچو پھر رب کی نظر میں ان لوگوں کو اللہ نے کتنا اعلیٰ مقام دیا ہوگا کہ ہم دعائیں مانگ رہے ہیں یا اللہ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما، اور رب خود کہہ رہا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ لیکن یہاں ایک اور بات بھی سماعت فرما لیں، آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اس امت میں، امت مصطفیٰ میں بہت سے چور بھی ہیں، ہم سب جانتے ہیں بہت سے ڈاکو بھی ہیں، ہم سب جانتے ہیں زانی شرابی بھی ہیں، ہم سب جانتے ہیں ہمارے ارد گرد کا یہ ماحول ہے۔ ہم ارد گرد کیا اپنے آپ سے شروع کریں تو بہت سی چیزوں میں ہم خود چوریاں کر رہے ہیں، نماز نہ پڑھ کے نماز کی چوری۔ کئی ایسے ہیں، ابھی رمضان پھر آنے لگا ہے، کئی ایسے ہیں رمضان میں سریعام بازاروں میں کھاتے پیتے نظر آئیں گے، پھر چوری۔ چوری ہم نے یہ سمجھا ہے کہ شاید کسی کے گھر سے پیسہ اٹھا لینا کا نام چوری ہے، کسی کی گاڑی کو اٹھا لینے کا نام چوری ہے۔ یہ چوریاں بھی ہیں، لیکن کچھ چوریاں نفس کے ساتھ ہو رہی ہیں، کچھ ذات کے ساتھ ہو رہی ہیں، کچھ جان کے ساتھ ہو رہی ہیں، کچھ مال کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ اس امت میں چور بھی ہیں، اس امت میں ڈاکو بھی ہیں، اس امت میں شرابی بھی ہیں۔ کون سا ایسا گناہ ہے جو یہ امت مصطفیٰ نہیں کر رہی؟ ہر گناہ کرنے کے باوجود قرآن پھر بھی یہ کہہ رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ ہر گناہ کرنے کے باوجود آپ سب جانتے ہیں قرآن میں ایک نہیں درجنوں مقامات پہ ہے کہ جب پچھلی امتوں میں سے کوئی گناہ کرتا، بعض انبیاء کی امتوں کے ماتھوں پہ گناہ لکھ دیے جاتے، داغ دیے جاتے، دھبے لگا دیے جاتے، بعضوں کے گھروں کے دروازوں پہ نشان لگوا دیے جاتے، اور بعضوں کے یہاں تک کہ پیٹھوں پہ نشان لگوا دیے جاتے۔ مختصر یہ کہ کچھ نہ کچھ اثرات نظر آتے تھے کہ آج اس کا یہ گناہ ہے، انہوں نے یہ گناہ کیا، ان پہ اس وجہ سے عذاب آیا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا قرآن بتا رہا ہے کہ پچھلی امتوں پہ پتھروں کی بارش بھی برسی ہے۔ کون سی ایسی سزائیں ہیں جو ان امتوں کو نہیں ملی؟ لیکن اور کون سا وہ گناہ ہے جو وہ کرتے تھے اور ہم نہیں کرتے؟ ہر گناہ یہ امت کر رہی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت دیکھیں مصطفیٰ کی امت پہ، فرمایا کنتم خیر امت للناس اخرجت للناس۔ وجہ کیا ہے؟ علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ اس امت میں نمازی ہیں تب، فرمایا نہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ اس امت میں روزے دار ہیں تب، فرمایا نہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس امت میں اولیاء ہیں تب، فرمایا نہیں، ولی تو پچھلی امتوں میں بھی ہیں، قرآن نے بتایا ہے۔ آپ بلکہ جانتے ہیں 19 سپارے میں وہ کون تھا جس نے کہا تھا کہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ پورا تخت آپ کی بارگاہ میں لے آؤں گا؟ وہ ولی تھا اس امت سلیمان علیہ السلام کی امت کا، پچھلی امتوں میں بھی ولی تھے۔ اگر بندہ یہ کہے کہ جی اس امت کو خیر تب کہا گیا کہ اس امت میں میر علی شاہ جیسے ولی ہے، اس امت میں غوث اعظم جیسے ولی ہے، یہ اعزاز ضرور ہے لیکن خیر امت ان ہستیوں کی وجہ سے نہیں کہا گیا۔
آخر وجہ کیا ہے کہ یہ امت بے نمازی ہو کے بھی خیر امت، یہ امت روزے نہ رکھ کے بھی خیر امت، یہ امت صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرنے کے باوجود خیر امت، یہ امت فرضی زکوٰۃ نہ دینے کے باوجود بھی خیر امت، چوریاں کر کے بھی یار خیر امت، ڈاکے مار کے بھی خیر امت، زانی شرابی بن کے بھی کوئی کائنات کا مفتی، چاہے وہ اہل سنت بریلوی مسلک سے ہے یا نہیں، چاہے وہ دیوبندی ہے شیعہ ہے جو بھی ہے، کسی بڑے عالم دین سے پوچھ لو کہ جس نے چوری کی ہے اسے امت مصطفیٰ سے نکالا جائے، کسی کے پاس اختیار نہیں ہے، جس نے شراب پی ہے اسے امت مصطفیٰ سے نکالا جائے، کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ آخر وجہ کیا ہے یار؟ اتنے کبیرہ گناہ کرنے کے باوجود قرآن انہیں پھر بھی کہہ رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرما رہے ہیں جنہوں نے گناہ کیے وہ بھی، جنہوں نے نیکیاں کی وہ بھی، جو پرہیزگار ہے وہ بھی، جو بدکار ہے وہ بھی، جو نیکوکار ہے وہ بھی، جو سیاکار ہے وہ بھی، سارے سن لو سمجھ لو، حقیقت یہی ہے، نہ ہمارے اس سجدوں کی وجہ سے ہمیں اعلیٰ کہا گیا ہے، نہ ہمارے قیام کی وجہ سے کہا گیا ہے، ہمیں اگر خیر امت کہا گیا ہے تو نسبت محمد مصطفیٰ کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ ہمیں صرف یہ اعزاز آمنہ کے لال کی نسبت کی وجہ سے ملا ہے۔ یہاں جس بندے نے 2 چوریاں کی ہوں پورا محلہ کہتا ہے وہ چور ادھر آ، ہوتا ہے یا نہیں؟ یہاں ہمارے دور میں تو ہم نے دیکھا جو گیند چور ہوتا تھا اسے بھی پکا نام پڑ جاتا تھا یہ بڑا چور ہے۔ جس یہاں 2 چوریاں کرنے والا، جس نے 4 ٹکے کسی کے اٹھائے ہوں، علاقے والے محلے والے دکاندار دوسرے تیسرے سارے اسے چور چور کہتے ہیں، بڑے سے بڑا چور بھی ہے یار۔ قرآن پھر بھی نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے رب کا کرم دیکھو، اللہ یہ نہیں کہہ رہا چورو، فرماؤ ایمان والو، فرمایا اے ایمان والو، اے وہ لوگو، فرمایا تم نے چوریاں کی ہے، تم نے سارے گناہ کیے ہیں، لیکن ہم جب بھی مصطفیٰ کا سہارا دیکھ رہے ہیں، نسبت دیکھ رہے ہیں تو ہمارے سامنے چہرے بددعا آ جاتا ہے۔ اے ایمان والو، اب حکم دیا جا رہا ہے اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ جنہیں ایمان کی اتنی بڑی دولت مل گئی ہے کہ میں اور آپ ہر وقت دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرما، اگر ہمیں ایمان کی دولت ملی ہے تو رب ہمیں ایمان والا کہہ رہا ہے، اور اس کے باوجود اتنی بڑی دولت ہونے کے باوجود رب نے دوسرا حکم کیا دیا؟ فرمایا اللہ سے ڈرو۔ اور پھر اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ جی درباروں پہ جب ولیوں کے بغیر بھی تو گزارا ہو سکتا ہے، میں نے کہا اگر ہو سکتا ہے تو رب ہو کے اتنے 2 اعزاز بندہ مومن کے پاس ہونے کے باوجود رب پھر یہ حکم نہ دیتا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ایمان والوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان والوں حق والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں ہم رشتہ داریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے کہاں پہ ہیں، چاہے بڑے غلط بھی ہوں، اور کئی منہ کھول کے کہتے ہیں او جی بالکل ہمیں پتہ ہے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، پر کیا کریں ہمارے چاچا جی جو ادھر کھڑے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ بندہ، میں نے کہا قبر میں یا کل حشر میں آپ کی جگہ جواب آپ کے چاچے مامے نے نہیں دینا، آپ کی اپنی ذات نے دینا ہے۔ لہٰذا اللہ نے ایمان والوں کو حکم مطلقاً دیا ہے ایمان والوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور دوسری جگہ جو قرآن کی بڑی مشہور آیت ہے فرمایا مَن یُطِعِ اللَّهَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ، نبیوں کے بعد اللہ نے سب سے پہلے ذکر صدیقین کا کیا ہے، اور انہی صدیقین کے حوالے سے دوسری جگہ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، انہی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور ان سچوں میں ہر مفسر نے یہ لکھا ہے، چونکہ نبیوں کے بعد اب بات ہو رہی ہے، رسولوں کے بعد بات ہو رہی ہے، تو ہر مفسر نے یہ لکھا ہے صدیقین میں ہر ایک کا سردار ہمیں ام عائشہ کا بابا صدیق اکبر نظر آ رہا ہے۔ میرے نبی کا ہر یار سچا ہے۔ ان باتوں میں یہ نہ کہا یا کسی ایک کی شان بیان ہوتی ہے تو اچانک سے لوگوں کے ذہن، چونکہ اب فتنوں کا دور ہے، وہ سمجھتے ہیں دوسروں کی نفی ہو رہی ہے، نہیں، ہر ایک کو مصطفیٰ کریم نے اعزاز دیا ہے۔ صدیق اکبر کو تاجدار صداقت بنا کے چمکایا ہے، فاروق اعظم کو تاجدار عدالت بنا کے چمکایا ہے، عثمان غنی کو تاجدار پیکر و شرم و حیات بنا کے چمکایا ہے، حیدر کرار کو شجاعت کا بادشاہ بنا کے چمکایا ہے۔ یہ اعزاز مصطفیٰ نے دیے ہیں، ہر ایک کو
میرے نبی نے عروج دیا ہے. بہرحال میں بات کر رہا تھا, فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب انہی سچوں میں سے امام الاولیاء کا ذکر ہو رہا ہے جسے حضور غوث اعظم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اگر وہ سچے نہیں ہیں کہ جنہیں اپنے بھی مانتے ہیں بیگانے بھی مانتے ہیں. میں آج ہی پڑھ رہا تھا بہجت الاسرار میں آپ کی سیرت کے حوالے سے امام الاولیاء حضرت غوث اعظم کی شان دیکھیے. 1 2 4 نہیں, اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے. میرے جیسے نکمے بندے کے ہاتھ میں بھی کوئی عیسائی آگے اسلام قبول کر لے تو وہ 4 دن پوسٹیں چلتی ہی رہتی ہیں. ایک بندے نے اسلام قبول کیا, اچھی بات ہے, لیکن حضور غوث اعظم کی شان دیکھیے. آپ کے ہاتھ پہ 500 غیر مسلموں نے اسلام کی دولت سے قبول کیا. بہت بڑی شان ہے یہ, کسی غیر مسلم کو مسلمان بنا دینا. اور پھر آپ ہی کے حوالے سے بہجت الاسرار میں آج میں نے یہ پڑھا کہ جو میں بات کر رہا تھا, آج کا موضوع شاید آپ کو بظاہر خشکا نظر آئے, لیکن اگر یہ آپ لوگوں نے اپنے پلے باندھ لیا, یہ معیار رکھ لیا, تو یہ مرزے انجینئر جیسے بندے ہمارے بابوں پہ انگلیاں اٹھا ہی نہیں سکتے. لیکن شرط یہ بابے اس معیار پہ اترے. بابے اگر چرسی بھنگی ہوں تو ان کا تعلق ہم سے نہیں ہے. بے شک جتنی مرضی بڑی درگاہ پہ بیٹھ جائے, میں اکثر کہتا ہوں, آج پھر کہہ رہا ہوں, ہم نے درگاہوں کو نہیں دیکھنا. درگاہوں پہ ہم بھی جاتے ہیں اور آپ کو بھی کہیں گے جائیں گے, جانا چاہیے, کیوں نہیں جانا چاہیے, جاتے ہیں, یہ بھی قرآن و سنت سے ثابت ہے. لیکن ان درگاہوں پہ اگر ان درگاہوں کے ورثاء جو بیٹھے ہیں ان کی تعلیمات پہ عمل کرتے نظر آ رہے ہیں, ایک نہیں 2 ہاتھوں سے سلام کر کے پاؤں چومیں گے. دنیا ہاتھ چومتی ہے, ہم تمہارے پاؤں چومیں گے. لیکن اگر باغی نظر آئیں گے تو انہی پاؤں کی ٹھوکروں پہ آپ کو رکھا جائے گا, اس لیے کہ آپ پہ زیادہ ذمہ داری ہے. آپ کی وجہ سے ہمارا مسلک بدنام ہو رہا ہے. آپ کی وجہ سے حقیقی اولیاء پہ مرزے پلمبر جیسے لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. آپ کی وجہ سے ہمارے علماء, چاہے زمانہ ماضی ہو حال ہو, ہمارے علماء اولیاء کی شان بیان کر رہے ہیں, تعلیمات بتا رہے ہیں. اور پھر یہ بھی یاد رہے, جعلی کرامتوں کا بھی میں قائل نہیں. وہ چیزیں جو سمجھ آ رہی ہیں اور جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ بیان کی جائے. اب کئی ایسے ہیں جو کہتے ہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے آنکھ پلکنے میں. میں نے کہا ہم سے نہ پوچھا جائے کیسے ہو سکتا ہے, ہمیں بس اتنا پتا ہے کہ قرآن نے کہا ہے. قرآن پہ تو ایمان ہے نا سب کا, جن کا ہے مجھے پتا ہے سب کا, لیکن اظہار کر ایک دفعہ ہاتھ اٹھائیں جن کا قرآن پہ ایمان ہے. اب قرآن یہ کہہ رہا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. آپ خود مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں آنکھ جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. بولیے, آنکھ جھپکنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ سیکنڈ بھی نہیں لگتا. آنکھ جھپکنے میں سیکنڈ بھی نہیں لگتا. جس کے پاس علم تھا کتاب کا, یعنی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم کا, آپ کی امت کا جو ولی تھا, اس کو رب نے یہ اختیار دے رکھا تھا کہ کئی ہزار میل دور سے اس نے کہا تھا آپ آنکھ جھپکنے کی دیر بھی نہیں ہوگی, میں کئی ہزار میل دور سے تخت بلقیس آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دوں گا. اب یہ کہنا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں نے کہا بھائی جان کرامت کہتے ہی اسے ہیں جو عقل میں نہ آئے, معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عقل میں نہ آئے. آپ اپنی عقل کو اس ترازو پہ لے کے جا کس لیے رہے ہیں؟ میں نے پہلے بھی کہا, آج پھر سمجھا دیتا ہوں. معجزہ وہ ہوتا ہے جو کسی نبی یا رسول کے ہاتھ سے ہو. کرامت وہ ہوتی ہے جو نبی رسول نہیں ولی کے ہاتھ سے ہو. یہ تو سب مانتے ہیں, جانتے ہیں کہ حضور کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا. سارے بولیے جانتے ہیں یا نہیں؟ نہیں تو قرآن پڑھ لے. پھر اقتربت الساعۃ وانشق القمر, حضور کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا یا نہیں؟ آپ میں سے میری اتنی جان نہیں ہے جو بہت بڑا اپنے آپ کو باڈی بلڈر سمجھتا آئے اس مائک کے قریب 1 انچ, صرف 1 انچ کیا یار, آدھا انچ دور اپنی انگلی رکھے اور اس مائک کو ہلا کے دکھائے. صرف آدھا انچ دور اپنی انگلی رکھ کے مائک کو ہلائے, اور اس مائک کا آدھا پاؤ وزن بھی نہیں ہے. لیکن آپ جتنے مرضی یہاں پہ باڈی بلڈر بن جائیں, یہاں پہ رکھ کے بھی اس مائک کو نہیں ہلا سکتے جب تک ٹچ نہیں ہوگا. آمنہ کے لال کی شان دیکھ, ہزاروں میل دور مصطفیٰ کریم اشارہ کر رہے, چاند کو ٹچ نہیں کر رہے, اشارہ کر رہے ہیں. چاند ٹکڑے ہو کے وجد کرتا مصطفیٰ کی غلامی کرتا. میرے نبی نے اشارہ کیا ہے حیدر کرار کے لیے, ڈوبا ہوا سورج پھر محمد عربی کے لیے واپس آ رہا ہے, چونکہ اشارہ مصطفیٰ کا ہے. حضور نے ابو جال کو نہیں کہا اچھا چل مٹھی کھود میں دیکھتا ہوں, پھر میں دیکھوں گا کتنی کنکریاں, پھر میں انہیں کہوں گا نہ. اس نے کہا محمد بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے, اگر آپ سچے ہیں تو مجھے بتاؤ
نبی وہ ہوتا ہے کہ جسے پتہ ہو۔ اس کا مطلب ہے ابو جہل ہو کے بھی اتنا جانتا تھا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں رکھتا ہے۔ ابو جہل نے یہی کہا تھا کہ اگر آپ سچے ہیں تو مجھے بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ جو بھی ہے وہ کلمہ پڑھے، نہ، اس کا یہ تو سوال ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا تھا جو میری مٹھی میں ہے آپ بتاؤ، تمہارا دعویٰ ہے کہ تم رب کے نبی ہو، اگر رب کے نبی ہو تو بتاؤ۔ ابو جہل کا سوال بتا رہا ہے سچا نبی وہی ہوتا ہے جو غیب کی خبریں رکھتا ہے۔ آج تم نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ محمد دیوار کے پیچھے کے علم نہیں رکھتے، اور تمہارے بڑے بھی مان گئے ہیں نبی وہی ہوتا ہے جو غیب کی خبریں رکھتا ہے۔ میرے نبی نے کنکریوں کو کچھ نہیں کہا کان میں، میرے نبی نے اشارہ کر کے کنکریوں کو نہیں دیکھا کتنی ہے، 10 ہے 20 ہے، نہ، مصطفیٰ نے فرمایا ابو جہل میں کہوں کہ یہ کون ہے یا جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بول پڑے۔ اس نے کہا اگر ایسا ہو جائے تو اور کیا چاہیے۔ یہاں پہ علامہ حیثمی مجموع الزوائد کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس نے یہ دعویٰ اس لیے کیا کہ وہ سمجھا تھا کہ محمد کو اس کا مطلب پتہ ہی نہیں ہے، اتنی بڑی بات کر رہا ہے کہ میں بولوں یا جو میرے ہاتھ میں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں پتھر ہے، تو پتھر آج تک بولے نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے محمد اگر یہ ہو جائے کہ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ بول پڑے تو مجھے اور چاہیے کیا، میں مان جاؤں گا۔ علامہ حسمی لکھتے ہیں یوں اس کے ہاتھ میں پتھر کنکریاں تھی، جیسے ہی میرے نبی نے اشارہ کیا اور سرکار نے صرف نظر کا اشارہ کیا اس کی مٹھی میں سے پتھروں نے کلمہ پڑھا۔ اب پتھروں نے کلمہ پڑھا چونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ آج اگر یہ دیواریں بولنا شروع کر دیں تو یہ فطرت کے خلاف ہے، آج یہ دروازہ بولنا شروع کر دیں تو یہ فطرت کے ناممکن نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں کیونکہ قدرت ہے، ناممکن نہیں ہے، فطرت کے خلاف ضرور ہے۔ آج اگر یہ پتھر بولنا شروع کر دیں تو یہ ناممکن نہیں ہے، فطرت کے خلاف ہے، ہم سارے حیران ہو جائیں گے۔ ابو جہل کے ہاتھ میں بند مٹھی میں جب ان کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا اس نے ڈر کے مارے کنکریاں یوں پھینکی، جیسے ہی اسے پھینکی وہ کنکریاں سیدھی محمد عربی کے قدموں میں، مصطفیٰ کے قدموں میں۔ اب توجہ رکھیے گا یار، علامہ حسمی نے بڑا خوبصورت نتیجہ دیا، فرماتے اس سے کنکریاں پھینکی، ڈر گیا کیونکہ عادتاً فطرتاً اس کے خلاف ہو رہا ہے کہ پتھر میری مٹھی میں، کلمہ پڑھتے وہ بھی محمد عربی کا نظر آ رہے ہیں۔ اس نے کوئی اشارہ نہیں کیا، بولا نہیں، کچھ کہا نہیں، بس نظر کی ہے تو میری ہی مٹھی میں، بند مٹھی میں پتھر اسی محمد کے کلمہ پڑھے، ڈر کے مارے یوں چھوڑی مصطفیٰ کے قدموں میں۔ علامہ حسمی جواب دے رہے ہیں، نتیجہ دے رہے ہیں، اللہ کرے سب کو مجھ سمیت سمجھ آ جائے۔ کہا جب تک چپ رہو گے کفر کے ہاتھوں میں رہو گے، جب تک خاموش رہو گے کافروں کے ہاتھوں میں رہو گے، محمد عربی کا نام لوگے مصطفیٰ کے قدموں میں آ جائے گا۔ سارے بولیے، سارے خیر موضوع پھر دوسری طرف چلا گیا۔ میں نے آج حضور غوث اعظم کی صرف تعلیمات میں سے چند چیزیں آپ احباب کے سامنے رکھنی ہیں، لیکن تعلیمات سے پہلے آپ حضور غوث اعظم کی اپنی شان دیکھ لیجئے۔ 5 سال کی عمر میں ہمارے ہاں بچے کو ناک صاف نہیں کرنا آتا، 5 سال کی عمر میں جب آپ کو پہلے مدرسے میں بھیجا گیا، بسم اللہ خوانی جسے کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں کہ آج آغاز ہمارا بچہ کرے گا، استاد نے پڑھایا بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہا بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین۔ یہ آیت پڑھانی تھی، حضور غوث اعظم نے الحمدللہ پڑھا، سورہ بقرہ ختم کر دی، سورہ آل عمران ختم کر دی، 4واں پارہ ختم کر دیا، کرتے کرتے استاد حیران ہو رہے ہیں، استاد اسی مدرسے کے دیگر اساتذہ کو بلا رہے ہیں، میں نے صرف بسم اللہ پڑھائی اور سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھائی ہے، یہ بچہ پڑھتے ہی جا رہا ہے، 18 پارے ختم ہوئے، خاموش ہو گئے۔ ایک استاد نے کہا بیٹا تھک گئے ہو؟ کہا نہیں، میں نے اپنی ماں سے بس اتنے اس بارے سنے ہیں، مائیں بھائی جان اگر قرآن پڑھنے کی لوریاں دے تو پھر بیٹے ڈسکو ڈانسر نہیں بنتے، عبد القادر بن کے چمکتے نظر آ رہے ہیں۔ کہا میری ماں کو میں نے اتنے ہی پارے پڑھتے سنا ہے۔ آپ کی والدہ سے پوچھا گیا، کہا مجھے زبانی 18 ہی یاد ہے، مجھے 18 یاد ہے، میں
پڑھتی رہتی تھی، میرا بیٹا میرے پیٹ میں تھا تب بھی یہی پڑھتی تھی، بیٹا باہر آیا ہے تب بھی یہی پڑھتی تھی، رمضان میں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے تب بھی یہ پڑھتی تھی۔ بس جتنے مجھے یاد تھے کام کاج بھی کرتی رہتی تھی، قرآن زبانی بھی پڑھتی رہتی تھی۔ ماں اس کا مطلب ہے آہستہ نہیں پڑھتی تھی، پڑھتی اونچا تھی، تب بھی عبد القادر نے سنے ہیں۔ ایک دفعہ پڑھا یا 100 دفعہ پڑھا یہ ہمیں نہیں پتا، یہ عبد القادر جانے یا اس کی ماں جانے، لیکن اتنا ہم جان گئے ہیں عبد القادر کو 18 کے 18 سپارے سب سے پہلے اپنی ماں نے ہی یاد کروائے۔ میرا جسم میری مرضی کی گندی واردات ڈالنے والیوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آپ نے اگر قرآن پڑھا ہوتا تو آج آپ روڈوں پہ نظر نہ آتے۔ آج آپ کو بھی صدیوں بعد مجھ سمیت بڑے بڑے عالم فاضل علماء مشائخ جن کے آگے پیچھے ہٹو بچوں کی صدائیں آ رہی ہوتی ہیں، آج بھی عبد القادر جیلانی کی ماں کو 2 ہاتھوں سے سلامیاں دی جا رہی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو سیدہ کائنات کے در کا کنیز بنایا ہے۔ ایک بات، دوسری آپ کے حوالے سے بہجت الاسرار میں فرمایا عبد القادر جیلانی یہ روزانہ کی روٹین تھی۔ ہمارے ہاں تو ہم پورے سال میں 27ویں شب جاگ کے ہم سمجھتے ہیں کہ جی بس سال پورا کفارہ ادا ہو گیا، نہ، عبد القادر جیلانی روزانہ 1000 نفل شکرانے کے پڑھتے تھے۔ کس لیے شکرانے کے پڑھتے تھے؟ سب سے بڑا اعزاز جس کی طرف نہ میری توجہ ہے نہ آپ کی توجہ ہے، معذرت کے ساتھ ہم میں سے کسی کی توجہ نہیں ہے، فرماتے ہیں اس لیے میں شکرانے کے نفل پڑھتا ہوں کہ رب نے عبد القادر جیلانی کو نبیوں کا امام محمد عربی جیسا نبی عطا کیا۔ یہ سب سے بڑا اعزاز ہے کہ رب نے ہمیں مصطفیٰ کریم کا امتی بنایا ہے، اور ہم صرف ایک جملہ نہیں بول سکتے۔ عبد القادر جیلانی روزانہ 1000 نفل اس شکرانے میں پڑھتے تھے۔ اور پھر اب آئیے آگے مزید تعلیمات کی طرف۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے آپ جب بیان فرماتے، میں نے بتا دیا پچھلے جمعے کو، آپ 2 دن بیان فرماتے تھے ہفتے میں 2 دفعہ، چونکہ سرکار دو عالم کی آپ سنت پہ عمل کرتے تھے، آپ 2 دفعہ آواز فرماتے تھے اور 13 علوم میں بیان فرماتے تھے۔ ہم آج آئے ہیں تیاری کر کے آئے ہیں تو وہ بھی بس اتنی کہ بس جتنی اپنی زبان میں آتی ہے، بہت ہوا عربی پڑھی اور عربی پڑھ کے آگے 2 یہ میں علم آتے ہیں بس۔ عبد القادر جیلانی کی ذات وہ ہے کہ جو 13 علوم میں پورا لیکچر دیا کرتے تھے۔ اب وہ علوم کون سے ہیں؟ آپ کی روزانہ کی ترتیب یہ ہوتی تھی، کیونکہ جس ادارے میں پھر آپ پڑھانا شروع ہوئے مدرسہ عالیہ کہا جاتا تھا اسے، مدرسہ عالیہ میں جب آپ نے، بعض نے یہ لکھا ہے مدرسہ عالیہ گیلانیہ بھی کہا جاتا تھا کیونکہ آپ گیلانی سادات میں سے ہیں، تو جس اس ادارے میں آپ پڑھایا کرتے تھے آپ تفسیر بھی خود پڑھاتے تھے، تفسیر ہوتی ہے قرآن کی آیات کی تشریح، آپ حدیث بھی خود پڑھاتے تھے، آپ فقہ بھی خود پڑھاتے تھے، آپ اصول بھی خود پڑھاتے تھے۔ اب یہ جو علماء تشریف فرمائیں ان سے پوچھئے کہ اصول پڑھنا بھی بڑا مشکل ہے اور پڑھانا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ آپ کلام بھی خود پڑھاتے تھے، عربی گرامر یعنی صرف و نحو بھی آپ ظہر سے پہلے یہ سارے علوم خود پڑھایا کرتے تھے۔ یہ عبد القادر جیلانی بہت سے معذرت کے ساتھ ہمارے بہت سے علماء آج بلکہ بہت سے اولیاء ایسے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ولی ہیں، وہ کہ انہیں اگر ان کے سامنے کسی عالم دین کو کھڑا کر دیا جائے وہ بیچارے حقارت سے دیکھتے ہی رہتے ہیں، یہ کھڑا کیوں ہو گیا، لوگ اس کی طرف متوجہ کیوں ہو گئے، ہمارے طرف کون آئے گا، ہمیں نظرانے کون دے گا۔ بھئی آپ بھی اگر 2-4 لفظ پڑھ کے اس قابل ہوتے کہ آپ کو بولنا آتا تو یہ تو آپ کو بس ایک کھلی کھلائی اپنے بزرگوں کی وراثت سے مل گیا کہ آپ نے بیٹھنا سیکھ لیا بس۔ اگر آپ بولنا بھی جانتے تو پھر اللہ آپ کو مزید عروج عطا فرما دیتا۔ خیر، حضرت شیخ عبد القادر زور سے پہلے یہ پڑھاتے تھے، اب زور کے بعد دیکھیے کیا پڑھاتے تھے، نماز زور کے بعد، کھانا کھانے کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی روزانہ کی بنیاد پہ روزانہ تجوید و قرات کے ساتھ علاقے کے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ آپ تو قرآن کے حافظ بھی ہیں، آپ قرآن پڑھاتے بھی ہیں۔ آگے آپ دیکھیے آپ نے قرآن کے حوالے سے کتنا خوبصورت بیان کیا، فرماتے ہیں العلوم منحصرۃ فی 4 انواع شریعۃ و طریقۃ و معرفۃ و حقیقۃ، فرماتے ہیں علم سارے کا سارا ان 4 چیزوں پہ منحصر ہے، یہ 4 چیزیں نہیں ہیں تو علم نہیں ہے۔ پہلی شے فرماتے ہیں شریعت، اگر شریعت مصطفیٰ پہ عمل، پہلی شے ہی آپ نے شریعت بیان کی ہے۔ شریعت میں کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز ہے،
شریعت میں کیا ہے؟ روزہ ہے. شریعت نے کیا حکم دیا ہے؟ زکوٰۃ کا. شریعت نے کیا حکم دیا ہے؟ یہ بنیادی جو چیزیں ہیں یہ شریعت. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں سب سے پہلی شے شریعت ہے. پھر فرمایا طریقت ہے. اب طریقت کیا ہے؟ فرمایا یہ ظاہری چیزیں ہیں. طریقت وہ ہوتی ہے انہی ظاہری چیزوں کے باطن کا نام شریعت طریقت ہے. اور پھر فرماتے ہیں معرفت. معرفت کیا ہے؟ فرمایا شریعت اور طریقت کے باطن کا نام معرفت ہے. ہر ایک نے ہی رب کو پہچانا نہیں ہے. ہم نے عبادت ضرور کی ہے, کر رہے ہیں اپنی بساط کے مطابق, لیکن نہ میں نے پہچانا ہے, آپ میں سے کسی پہ نے پہچانا, میں نفی نہیں کر رہا, لیکن اکثر نے پہچانا نہیں ہے. جنہوں نے پہچانا ہے وہ پھر ہمیں یہ کہتے نظر آ رہے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں, جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں, سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں, جس شان تو شانہ سب بڑھیاں. صرف پہچانا ہی نہیں, ایسا پہچانا کہ پوری کائنات کا نظارہ کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا, گستاخ اکھیاں کتھے جا رہی. جنہوں نے پہچانا ہے وہ پھر یہ مائے گاتے نظر آ رہے ہیں, وہ تو سرکار کی یوں قصیدے گاتے نظر آ رہے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں حقیقت, معرفت اور حقیقت قریب قریب ہے. کیا مطلب؟ فرمایا جنہوں نے رب کو پہچان لیا گویا انہوں نے حقیقت کو پا لیا. اب عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں, یہ میں خود نہیں کہہ رہا, یہ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ کا فرمان بھی ہے. فرماتے ہیں الشریعت شجرۃ والطریقۃ اجسامها والمعرفۃ اوراقها والحقیقۃ اسمارها. فرمایا اور ان ساری چیزوں کا اگر مجموعہ دیکھنا چاہتے ہو والقرآن جامع بجمیعها. فرماتے ہیں زمانے والو الشریعت شجرۃ, شریعت ایک درخت کی مانند ہے, والطریقۃ اجسامها, طریقت اس درخت کے ساتھ لگی ہوئی ٹہنیوں کی مانند ہے. فرمایا والمعرفۃ اوراقها, اور جو معرفت ہے ان ٹہنیوں کے ساتھ لگے ہوئے پتوں کا نام ہے. والحقیقت اسمارها, حقیقت اسی درخت سے نکلنے والے پھل کا نام ہے. اگر کوئی بندہ مومن چاہتا ہے کہ مجھے شریعت بھی مل جائے, طریقت بھی مل جائے, معرفت بھی مل جائے, حقیقت بھی مل جائے, یہ سارے کا سارا ثمرزار پھل مجھے مل جائے, عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں والقرآن جامع بجمیعها, رب کے قرآن کو سینے لگا لے, اللہ اسے کائنات کی ہر دولت سے نواز دے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں سرکار غوث اعظم, سرکار غوث اعظم, نظر کرم خدا را میرا خالی کا صبر دو, میرا خالی کا صبر دو, میں فقیر ہوں تمہارا میرا خالی کا صبر دو, میرا خالی کا صبر دو, میں فقیر ہوں تمہارا. اخبار الاخیار بڑی مشہور کتاب, ہم بھی مانتے ہیں اور جو عبد القادر جیلانی کو تو ولی مانتے ہیں, لیکن آپ کی ان اوصاف و کمالات کا انکار کرتے ہیں. ان کے ہاں بھی یہ کتاب معتبر سمجھی جاتی ہے. شیخ محقق کی یہ کتاب اخبار الاخیار کے اندر آپ فرماتے ہیں لوگوں عبد القادر جیلانی کو اللہ نے کتنا عروج دیا ہے, کتنی عزتوں سے نوازا ہے. ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 40 سال بغداد کا والی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا نظر آ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ جن میں عبد القادر جیلانی خود فرما رہے ہیں بہجت الاسرار میں, آپ فرماتے ہیں 1-2 دن نہیں, فرماتے ہیں 15 سال لگاتار بغیر ناغے کے, 15 سال لگاتار. خود سمجھدار ہو یار, خزاں بھی آئی, بہار بھی آیا, طوفان بھی آئی, بارشیں بھی آئی, سردی گرمی, چھوٹی بڑی لمبی راتیں بھی آ رہی ہیں, لیل و نہار آ جا رہے ہیں, لیکن عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں 15 سال لگاتار بلا ناغا. عبد القادر کو جو یاد ہے وہ 15 سال ہے, اس سے بھی کئی سال زیادہ, لیکن 15 سال لگاتار میں عبد القادر ہر رات عشاء کی نماز کے بعد قرآن
شروع کرتا تھا فجر کی نماز سے پہلے پہلے پورا قرآن پڑھ لیا کرتا تھا۔ اتنا بڑا ولی ہے، پھر ہم خود نہیں کہہ رہے، چونکہ قرآن نے بھی یہ کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اگر عبد القادر سچا نہیں ہے تو پھر ہمارے سامنے کوئی سچا لایا جائے۔ آپ نے تو یار اگر فضل الرحمان صاحب کو بھی سچا مانا ہے، ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ سچے ہیں یا نہیں، آپ کی نظر میں ہے تو اچھی بات ہے، اگر یہ بھی سچے ہیں تو پھر مجھے بتاؤ یار عبد القادر جیلانی جیسی ہستی کو رب نے کتنا عروج دیا ہوگا۔ ان سچوں کے پاس اللہ کے قرآن کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق جا کے عرض کی جا رہی ہے سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار، بولیے سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا سرکار غوث اعظم۔ آخری بات بس یہیں پہ آج کا انشاءاللہ پھر موضوع، ہم 4 جمعے ہو چکے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلا جمعہ ہم اگلے سال ضرورت پیش آئی تو انشاءاللہ یہیں سے مزید ضرورت تو پیش آنے والے جمعے پہ بھی ہے، لیکن پھر آپ یہ نہ کہنا کہ حضرت نے ایک ہی ہستی کو پکڑ لیا۔ تو بہرحال آج تعلیمات حضور غوث اعظم میں سے آخری روایت، پھر انشاءاللہ یہ موضوع آج یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور وہ روایت بڑی توجہ سے سنیے گا، جن کے ولی پیر ہیں وہ بھی، جن کے نہیں ہیں اور جنہوں نے ارادہ بنا رکھا ہے، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، شیخ کا ہونا بھی ضروری ہے، تو وہ بھی، یہ معیار میں نہیں دے رہا، یہ بات میں صرف بیان کر رہا ہوں، باقی جو دے گئے ہیں ان کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ انہیں شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے، آپ نے خود یہ ایک معیار دے دیا ہے، فرمایا کامل شیخ کے لیے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اسنان من صفات اللہ، اسنان من صفات اللہ ان یکون الشیخ کانا ستارا وغفارا، اسنان من صفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یکون الشیخ کانا رفیقا و شفیقا، اسنان من صفات ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان یکون الشیخ کانا صادقا و متصدقا، اسنان من صفات عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان یکون الشیخ کانا نہاء و امارا، اسنان من صفات عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان یکون الشیخ کانا قائم اللیل والناس ینام دعاما للطعام، اسنان من صفات علی بن ابی طالب ان یکون الشیخ کانا عالما و شجاعا۔ پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ عربی اس لیے پڑھی ہے، پھر آپ یہ نہ کہنا گپ ہے، گپ نہیں ہے، حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی بات سنا رہا ہوں۔ آپ نے کہا یہ صفتیں ان ہستیوں کی اگر کسی ولی کامل میں ہے تو وہ اللہ کا خاص بندہ ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ پہلی شے، اور پھر آپ جن کے پیر ہیں وہ بھی دیکھ لیں، جن کے نہیں ہیں اور بنانے جا رہے ہیں یہ معیار رکھ لیں۔ ان یکون الشیخ کانا، اچھا ضروری نہیں کہ ساری ہونی چاہیے، دیکھیں انسان ہے، پیر جتنا بڑا ہو، ہمارا عقیدہ تو حضور غوث اعظم کے بارے میں بھی یہی ہے، یہ عقیدہ بھی سن لیجئے، ہم اولیاء کو معصوم نہیں سمجھتے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ عقیدے رکھ لیں اپنے، ہم اولیاء کو معصوم، سارے بولیے، ہم ولیوں کو معصوم، ولی تو ولی، ہم حضور کی اہل بیت ہوں، حضور کے صحابہ ہوں، اہل سنت والجماعت انہیں بھی معصوم نہیں سمجھتے، ہاں ہم انہیں رب کی عطا سے محفوظ سمجھتے ہیں۔ معصوم ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبیوں کی ذات ہے، بس رسولوں کی ذات ہے کہ جن سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، یہ وہ ہستیاں ہیں، ممکن ہے لیکن رب کے کرم سے رب نے ان ہستیوں کو محفوظ فرما رکھا ہے۔ یہ فرق ہے، جس طرح میں نے کہا نا کرامت اور معجزے میں فرق ہے، تاکہ ایک فرق رہے، نبی اور ہے ولی اور ہے۔ یہ ہمارے اوپر بہتان باندھا جاتا ہے، یہ سنی لوگ ولی ولی اتنا کرتے ہیں، نبیوں سے ملا دیتے ہیں، نہ، ولیوں کے ہاتھوں سے جو نکلتا ہے، جو صادر ہوتا ہے اسے ہم کرامت کہتے ہیں، نبی کے ہاتھ سے جو ہوتا ہے اسے ہم معجزہ سمجھتے ہیں۔ آگے آپ سنیے یہ بات، فرمایا ان یکون الشیخ کانا،
ستارا و غفارا، کامل ولی وہ ہوتا ہے جس کے اندر خالق کائنات کی کم سے کم دو صفتیں ہوں۔ وہ کیا؟ کہ تمہارا شیخ ستار بھی ہو، غفار بھی ہو۔ وہ کیا مطلب؟ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا بھی ہو، کبھی کبھی غلطی ہو جائے تو بخش دینے والا بھی ہو۔ یہ نہیں کہ آج پیر صاحب کو اگر نذرانہ کم ملا ہے تو سب کے سامنے کہا جائے جی او جی آج تمہاری طرف سے کم آیا ہے۔ یہ میں آپ کو لگی لپٹی باتیں نہیں کر رہا۔ آپ پنجاب کی طرف آپ نکل جائیں، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ایسی ایسی چیزیں آ رہی ہیں جو ہم نے سوچی بھی نہیں تھی۔ ولی وہ کرتے نظر آ رہے ہیں، نام نہاد ولی۔ کہا ان یکون الشیخ کان ستارا و غفارا، کہ کامل ولی وہ ہے جو تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا بھی ہو اور تمہیں بخش دینے والا بھی ہو۔ کبھی یہ بھی غلطی ہو جاتی ہے مرید سے تو چھوڑ دینے والا بھی ہو۔ اثنان من صفات النبی، دو صفتیں خالق کائنات کے بعد رحمت للعالمین نبی محمد عربی کی ہونی چاہیے۔ وہ کیا؟ ان یکون الشیخ کان رفیقم و شفیقا، کہ تمہارا شیخ رفاقت والا بھی ہو، یعنی دوستی رکھنے والا بھی ہو، شفقت فرمانے والا بھی ہو۔ ہر وقت شیخ صاحب کے ماتھے پہ 12 نہ بجے رہے، کبھی کبھی شفقت کا مزاج بھی ہونا چاہیے۔ پھر فرما اثنان من صفات ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں ایک اور بات بھی عقیدے کی سن لیں، شیخ عبد القادر جیلانی دیکھیں کس انداز سے ربط باندھتے نظر آ رہے ہیں۔ رب کے بعد رسول، رسول کے بعد افضل البشر حضرت ابو بکر صدیق کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا اثنان من صفات ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو صفتیں حضرت صدیق اکبر کی ہونی چاہیے۔ اور اب یہ سارے، چونکہ ہمارے یہاں علاقہ زیادہ اسی طرف کا لگتا ہے چکری کا، اور ہم بیٹھی چکری کے اندر ہے۔ اثنان من صفات ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دو صفتیں جناب صدیق اکبر کی کامل ولی میں ہونی چاہیے۔ توجہ سے سنیے گا، میں اس لیے ذرا رک کے بتا رہا ہوں تاکہ ہر ایک اپنے من کی طرف دیکھے۔ ان یکون الشیخ کان صادقا و متصدقا، کہ کامل ولی وہ ہے جو خود بھی سچا ہو، سچوں کا حمایتی نظر آئے۔ کامل ولی وہ ہے، یہ ہمیں کہہ دینا جی اصل نے پیروں ادھر دعا کی تھی، پیروں نے کی ہے، پیر جانے، پیروں کا کام جانے۔ کامل وہی ہے، عبد القادر پیروں کا امام کہہ رہا ہے، کامل ولی وہ ہے جو خود بھی سچا ہو اور سچوں کا حمایتی بن کے نظر آ رہا ہے۔ پھر فرما اثنان من صفات عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو صفتیں اس میں حضرت جناب فاروق اعظم کی ہونی چاہیے۔ ان یکون الشیخ کان نہاء و امارا، کہ ولی وہ ہوتا ہے جو برائی سے روکے۔ وہ کون سا ولی ہے یار جس نے اپنے بزرگوں کے درباروں پہ جا کے کتوں کی لڑائیاں عرس پہ کروائی ہیں؟ آپ کے نومبر میں بھی یہ گجر خان میں عرس ہونے جا رہا ہے، 7 روزہ عرس ہو رہا ہے۔ اس عرس میں عصر بعد مغرب بعد ایک دن تو بیلوں کی لڑائی کا لکھا گیا ہے کہ ایک دن بیل کی لڑائی 12 بجے ہوگی رات کو، ایک دن صبح 12 بجے ہوگی۔ راتیں رب نے بنائی ہیں وجعلنا اللیل لباسا، رات سونے کے لیے۔ یہ ولیوں کے درباروں پہ یہ پجاری آ کے جو بیٹھے ہیں، یہ یہاں آ کے بیلوں کی اور کتوں کی لڑائیاں کرواتے نظر آ رہے ہیں۔ تب ہی تو کہا جا رہا ہے بابے کوئی شے نہیں، ہم تم سے زیادہ چیخ کے کہہ رہے ہیں ایسے بابوں کو ہم بھی نہیں مانتے۔ میں نے ہر دفعہ کہا، پھر کہہ رہا ہوں، ہم انہیں بابا مانتے ہیں جنہیں زمانہ داتا علی کے نام سے یاد کرتا ہے یا مہر علی کے نام سے یاد کرتا ہے۔ اثنان فرمایا ولی وہ ہے جو برائی سے روکے، نہ کہ خود اپنی کسٹڈی میں پوری برائی کرائی جائے۔ اثنان من صفات عمر بن الخطاب، دو صفتیں فاروق اعظم کی ہوں، برائی سے روکنے والا ہو، نیکی کی دعوت دینے والا ہو۔ کیا بیچارہ وہ نیکی کی دعوت دے گا جو اونچا قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا؟ جسے کہا جائے جی دعا کی جائے تو وہ دعا بھی اونچی نہیں کر سکتا۔ دعوت اب ظاہر ہے میں کچھ بول رہا ہوں تو آپ کے کانوں میں جائے گی، میں یہاں بیٹھ جاؤں چپ کر کے، آپ کو جی چپ شاہ ہیں، چپ شاہ ہیں بھائی، میں کچھ کہوں گا تو آپ کو دعوت ہوگی نا، کوئی تبلیغ کروں گا تو جائے گی۔ جب ہمارے اوپر آپ لوگوں کے یار اتنے فتوے ہوتے ہیں، آج امام صاحب آپ کا ٹخنا ننگا تھا، آج ٹخنا ننگا نہیں تھا، ایک پانچا اوپر تھا ایک نیچے نہیں تھا، آج 4 منٹ آپ لیٹ ہوئے، آج 2 منٹ لیٹ آئے ہیں۔ ہماری قوم نے بھی پیروں کو نذرانے دے دے کے باتیں اپنے علماء پہ کی ہیں، اور اس قوم ہم نے ایسے مرید دیکھیں یار اپنے پیر سے یہ نہیں کہہ سکتے پیرو دعا کرے، یہ کیا آتے ہیں، لیکن پیر صاحب ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، ہمت کرو نہ کہو نا پیر صاحب ذرا اونچی دعا کر، ہمیں پتہ چلے، تبلیغ ہو نا، ہم بھی آپ کے نقش قدم پہ چلے۔ اب نقش قدم پہ کیسے چلا جائے گا؟ پیر صاحب نے ایسے دعا کی، چپ، 4 منٹ بعد 4 سیکنڈ بعد بند کر دیا، آپ کو کیا پتہ کیا کہا؟ میں انکار نہیں کر رہا، دلوں کے حال بھی اللہ جانتا ہے، لیکن پیر تبلیغ کیسے کرے گا جب آپ کو بتا ہی نہیں رہا کہ میں نے یہ دعا مانگی ہے، یہ طریقہ ہے؟ آپ پھر کہ پیر کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب تو نہیں ہے ہاتھ میں ہاتھ دو اور ہر جمعے جا کے نذرانے دو، نہ،
یہ مطلب پیری کا نہیں ہے. آپ کامل شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے ظاہر کے ساتھ ساتھ آپ کے باطن کو بھی سدھارے, آپ کے باطن کو سدھارا جائے. وہ جو بندہ ظاہر ہی نہیں سدھار رہا وہ باطن کیا سدھارے گا؟ اس لیے فرمایا اسنان من صفات عمر بن الخطاب, 2 صفتیں فاروق اعظم کی ہونی چاہیے. کیا؟ نیکی کی دعوت دینے والا ہو, برائی سے روکنے والا ہو. پھر فرمایا اسنان من صفات عثمان بن عفان, 2 صفتیں عثمان غنی کی ہوں کہ لوگوں کو کھانا کھلانے والا ہو. یہ صفت ہم نے دیکھی ہے, یہ صفت اکثر درباروں میں ہی ہمیں پائی نظر آئی ہے. 2 صفتیں کہ لوگوں کو کھانا کھلانے والا, جو چیز اچھی ہے ہم اسے اپریشیٹ کریں گے. کھانا کھلانے والا ہو, والناس ینام قائم اللیل والناس نیام ینام, فرماتے ہیں پھر راتوں کو قیام کرنے والا ہو جب زمانہ سارا سو رہا ہوتا ہے. آخری بات, میری گفتگو ختم. فرمایا اسنان من صفات علی ابن ابی طالب, 2 صفتیں مولا کائنات حیدر کرار حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوں. وہ کیا؟ ہم نے تو اس صفت کا الٹ دیکھا ہے. چرسی بھنگی بھنگ تیار کر کر کے حیدر حیدر کر رہے ہوتے ہیں, ڈی حیدر, پتہ نہیں کیا سے کیا سوٹے لگا رہے ہوتے ہیں. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ کملی والے آقا کے حضرت فاروق جناب شیخ عبد القادر جیلانی, آپ تو یہ بتا رہے ہیں یہ 2 صفتیں ہوں. کون سی؟ ان یکون الشیخ کان عالما والشجاع. فرمایا کامل ولی وہ ہوتا ہے جو خود عالم بھی ہو, مکمل شریعت کا علم بھی رکھتا ہو, اور بہادر بھی ہو. اب بہادری کس شے کا نام ہے؟ کتے لڑانے کا نام تو بہادری نہیں ہے, رسا کشی کا نام تو بہادری نہیں ہے, 55 کلو اور 100 کلو اور 200 کلو وزن اٹھانے کا نام بہادری نہیں ہے. بہادری کس شے کا نام ہے؟ ناموس محمد پہ اگر کسی کتے نے پہرہ داری نہیں کی تو کملی والے آقا کا یہ شہزادہ حضور غوث اعظم فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں بہادری اس شے کا نام ہے محمد عربی کی ناموس پہ حملہ ہو جائے. کامل ولی وہ ہے جو ناموس محمد کا پہرے دار بندہ نظر آ رہا ہے, آقا کی ختم نبوت کا محافظ بندہ نظر آ رہا ہے, حضور کی اہل بیت سے پیار کرتا نظر آ رہا ہے, میرے نبی کے صحابہ کی عزت کا دفاع کرتا نظر آ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں جن میں یہ ساری صفتیں ہیں عبد القادر کی نظر میں وہی کامل ہے. جن میں یہ ساری صفتیں نہیں, مرید 1000 نہیں لاکھ رکھ لے, یہ سارا ڈھنگ ہو سکتا ہے, کامل ولیت نہیں ہو سکتی. کامل ولایت وہی ہے جو شریعت مصطفیٰ کے بھی مانتی نظر آئے, طریقت مصطفیٰ کو بھی مانتی نظر آئے, حقیقت بھی کی بھی قائل نظر آئے, معرفت خدا کا نور بھی نظر آئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو تعلیمات اولیاء پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.